اپنی شاعرانہ طبیعت کے ہاتھوں اتنا مجبور خود کو کبھی کبھی پاتا ہوں کہ کسی کام کو اس طرح کر پانا کئی بار مشکل ہو جاتا ہے جیسا کہ میں نے سوچا ہوتا ہے۔ میرا اپنا ہی ایک شعر ہے، بگڑ ہی جاتے ہیں سب کام اور سوچتا ہوں یہ کام یوں نہ بگڑتا اگر میں یوں کرتا۔ بہرحال پھر بھی اطمینان ہے تو اس بات کا کہ بنتے بگڑتے کچھ کام چلتے ہی رہتے ہیں۔ میں ان کو کرتا ہوں، انہیں بگاڑ کر بنانے کے عمل میں بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ پچھلے دنوں اس بات پر اردو داں حلقے میں میری اس بات سے بڑا ہنگامہ مچا رہا کہ اردو کو دیوناگری میں لکھا جانا چاہیے۔ اس طرح اردو کا بہترین سرمایہ اگر ہندی کے پڑھنے والوں کے لیے منتقل کیا جائے تو بہت سے راستے نکل سکتے ہیں۔ لوگ ایک دفعہ پھر زبان کی اندیکھی دیوار پر چڑھ کر زور زور سے رسم الخط چلانے لگے۔ انہیں لگا کہ لیپی کی یہ سیڑھی اگر دیوار سے ہٹا دی جائے گی تو ان کی زبان، جو کہ انہی کے خیال میں ریت سے بھی زیادہ نازک ہے، دھڑام سے زمین پر آ رہے گی۔ دراصل اس دور میں ہم چوطرفہ کٹرتاؤں سے لڑ رہے ہیں۔ کوئی آدمی کسی بات کو پسند یا ناپسند کرنا تو دور، سننا بھی نہیں چاہتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بس چپ چاپ گردن جھکائے زندگی کے ہر شعبے میں پہلے سے چل رہے اصولوں کی تابعداری میں اپنی زندگی گزار دیں۔ جو اس سے الگ کوئی بھی بات کرے اسے تانوں گالیوں کے اتنے چابک مارو کہ آئندہ وہ ایسی گستاخی کے بارے میں سوچے بھی نہیں۔ بہرحال شاعر اور ادیب جو بھی ہو، سوچنے کے لیے اس کے پاس بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں کبھی کبھی سماج کی بنائی ہوئی بہت سی لکیروں کو پھلانگ جاتا ہے۔ وہ ایسا صرف شعر و شاعری کی دنیا میں کرتا ہو یہ تو ضروری نہیں ہے۔ وہ اس لیے بھی ایسا کرتا ہے تاکہ اس کی زندگی میں ایک ٹوٹ پھوٹ بنی رہے۔ وہ سرحدوں، لکیروں اور ریکھاؤں کی عزت نہیں کر سکتا، کیونکہ جو سوچتا ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نیچے دیکھ کر نہیں چل سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ادب لکھنے والے کو سماج میں ہو رہی بھیانک تبدیلیوں پر صرف اپنی شاعری یا کہانی میں قلم اٹھانا چاہیے۔ اس بات نے ہمارے یہاں کے کتنے ہی ادیبوں کو نہایت اخباری ادیب بنا کر رکھ دیا ہے۔ وہ لکھتے تو ہیں مگر جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں اس میں بس سطح بھر خبریں ہی ہوتی ہیں۔ خبروں کے پیچھے تیرتا ہوا وہ سرمے جیسا رنگ نہیں جو کچھ سفید اور کچھ کالے سے مل کر بنا ہے۔ اظہر حسین کی کہانی یہ زندگی اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں، آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ نہیں سنی تو جائیے اور سنیے۔ میں چمٹی سے پکڑ کر اردو کے رسم الخط کے ٹھس کمرے سے ان کہانیوں کو اٹھا کر کھلی ہوا میں لاتا ہوں اور آواز کے تاروں پر پھیلا دیتا ہوں، مگر دیکھتا کیا ہوں کہ یوں تو ہمارے 51,000 سبسکرائبرز ہیں، مگر کہانی بس 300 400 یا زیادہ سے زیادہ 500 لوگ سن لیتے ہیں۔ ارے بھائیوں، آپ خبریں مت دیکھیے، یہ وہ دور ہے جہاں خبریں جھوٹی ہو گئی ہیں، وہ بکی ہوئی ہیں۔ لہو کے لیپ لگا کر دولت کی دیواروں پر ان اوٹ پٹانگ خبروں کو چپکایا جا رہا ہے۔ تاریخ کے پھٹے پرانے پردوں سے چیلوں کی طرح جھپٹ کر ان خبروں کو آپ کے سامنے لا کر پٹکنے والا آپ کا میڈیا آپ کو دن بدن زندگی سے دور کر رہا ہے، اور آپ ابھی تک اس ببول کو عام سمجھ کر اس کی گٹھلی تک نچوڑے جا رہے ہیں۔ کہانیاں سنیے، کیونکہ کہانیاں آپ کے خمیر میں ہلچل پیدا کرتی ہیں، وہ چاہے سوڈان سے آئی ہوں، عرب سے، بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا، ایران یا پھر ہندوستان کے کسی کونے سے۔ ہر کہانی جو ہم آپ کے لیے چن کر لاتے ہیں ایک احتجاج کا سچ ہے، ایک ویرودھ کا سور ہے۔ یہ کہانیاں ہی ہیں جنہوں نے آدم و حوا کی کہانی میں بھی اپنے سچ کو بنائے رکھا تھا۔ انہوں نے خدا کو چکما دے سکنے والے آدمی کے سکھ کا سچ آپ سے چھپایا نہیں تھا، اور یہ کہانیاں ہی ہیں جو آج بھی آپ کو زندگی کے ایسے ہی سچ سے روبرو کراتی ہیں۔ وہ آپ سے کچھ نہیں چھپاتی، کچھ بھی نہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ انسان اگر کمینہ ہے تو کیوں ہے، جو معصوم ہے اس کے اندر بھی کمینگی کے عناصر ہیں، جو کمینہ ہے وہ بھی کسی سطح پر اپنا یا دوسروں کا ستایا ہوا ایک معصوم ہے۔ اس لیے اس طرح کے سچ سے جڑتے رہیے۔ کہانی آپ کو انسان سے مایوس کرنے کا جوخم تو اٹھائے گی، مگر وہ انسان میں اس کی اترنگی سچائیوں میں آپ کے یقین کو پختہ کرنے کا حوصلہ بھی پیدا کر دے گی۔ وہ تاریخ کی طرح یکرنگی نہیں ہے، خبر کی طرح سپاٹ نہیں ہے، وہ ایک ننگی سچائی ہے۔ وہ آپ کی عادتیں بگاڑ دے گی، جیسا کہ ادریس بابر نے کہا ہے، کہانیوں نے میری عادتیں بگاڑی تھیں، میں صرف سچ کو ظفریاب دیکھ سکتا تھا۔ اس شعر سے یہ مت سمجھیے گا کہ شاعر سچ کا جھنڈا لے کر زمین پر انقلاب کی ایک لال لڑائی میں حق کی جیت اور جھوٹ کی شکست کے خواب بونے نکل پڑا ہے۔
वो बस सच का आदी हो गया है। भयानक, नंगा, छुपा हुआ, गला हुआ, बासी या अपाहिज बना दिया गया सच। और ये सच सिर्फ कहानियों में कामयाब हो पाता है। आज ही मैंने हिंदी की एक लेखक उपासना की एक कहानी पढ़ी। नाम है उसका एक जिंदगी एक स्क्रिप्ट भर। उपासना ने इस कहानी में प्रेम के सच को जैसे उजागर किया है, जितनी गहराई और बेसाख्तगी से उन्होंने प्रेम की तपती हुई पीठ पर हाथ रखा है, क्राफ्ट कह लीजिए या तकनीक, कहानी की बुनत में उनकी कामयाबी का मैं कायल हुआ हूँ। जो लोग हिंदी जानते हों वो पढ़ें और कुछ वक्त के लिए एक कहानी में कई कहानियों के ऐसे जंगल की सैर के लिए निकल खड़े हों जहां उदासी दिल का हाथ पकड़ पकड़ जहां तहां बिठा देती है और तजस्सुस या उत्सुकता पैरों में चलने के लिए पल छिन गुदगुदाती रहती है। लंबी कहानी है, मगर मुझे यकीन है कि आप अगर कहानी के शौकीन हैं तो उसे एक नशिस्त में पढ़ जाएंगे। जिन दोस्तों को मेरी आवाज़ में कहानी सुनना पसंद है वो तसव्वुर में उसे पढ़ते हुए मेरी आवाज़ की डोर से बांध कर सीधे चलते चले आएँ, ठीक जगह पहुँचेंगे। उर्दू वालों के लिए यही कहूँगा कि कोशिश कर सकता हूँ कि अपने उर्दू मैगज़ीन और में उनकी इस कहानी का तर्जुमा जल्द ही छाप दूँ। वैसे याद आया, आप लोग भी बड़े जालिम हैं। सब नहीं, आप में से वो लोग जो रस्मुल ख़त की दुहाइयाँ देते हैं मगर और मैगज़ीन को ख़रीद कर नहीं पढ़ते। अरे भाई, हम मेहनत से उसमें इतना कुछ आपके लिए जमा करते हैं। अब तक 4 शुमारे छाप चुके हैं, कई नॉवेल, लंबी कहानियाँ, आलमी अदब के तर्जुमे उसमें आ चुके हैं और आने वाले हैं। तो भाइयों, उसके बाकायदा ख़रीदार बनिए और बनना चाहते हो तो कमेंट में बस अपनी मेल आईडी दे दीजिए। आपसे बाकी बातें हम मेल पर तय कर लेंगे। हिंदी पढ़ने वालों के लिए ये खबर है कि मेरा नॉवेल नया नगर, जो 2021 में उर्दू में पब्लिश हुआ था, अब हिंदी में भी राजकमल से प्रकाशित होकर आ गया है। मैं लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको गज़ल और उससे पैदा होने वाली उर्दू की सियासी दुनिया को गहराई से जानने की उत्सुकता हो तो मंगाकर पढ़ लीजिए और फिर बताइए कि कितने काम का है ये नॉवेल। इधर उर्दू में मेरा एक और नॉवेल कहानी फरोज भी शाये हुआ है, तो उर्दू पढ़ सकने वाले दोस्त उसे भी अगर ख़रीदना चाहें तो मेल आईडी के साथ नॉवेल भी लिख दें, मैं तफसील भेज दूंगा। एक बात जो कि आखिरी है वो कहना चाहूँगा, ये सारे काम जो मैं कर रहा हूँ ये सब यूट्यूब और कुछ ख़ास दोस्तों की मदद से चल रहे हैं। अब इन ख़ास दोस्तों में वैसे कोई रहा नहीं है जो लंबे अरसे से साथ दे रहा हो, इसलिए मुझे आपकी ज़रूरत है। आप में से जो साहिब हैसियत हैं वो आगे आएं और इस काम को जारी रखने में मेरी मदद करें, वरना तंग आकर मैंने कोई नौकरी वोकरी पकड़ ली तो आप कहानियों के इस नगर की वीरानी को देखते रह जाएंगे। आखिरी बात के बाद एक दूसरी आखिरी बात भी सुन लीजिए। मैंने सोचा है कि वॉर एंड पीस का उर्दू तर्जुमा और अल्फ लैला की तमाम किस्तें मैं सिर्फ उन लोगों के लिए अपलोड करूँगा जो इस चैनल के मेंबर बनेंगे। मेंबरशिप की फ़ीस भी अब हमने घटाकर महज भारतीय 89 रुपये कर दी है। आप बड़ी तादाद में जॉइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने और कहानियों के साथ साथ इन लंबी कहानियों के जंगल की सैर पर निकल खड़े हों। इससे आपकी जेब पर भी उतना असर नहीं पड़ेगा और मेरा भी काम चलता रहेगा। इससे ज़्यादा तो फ़कीर की कोई सदा भी नहीं कि पेट पलता रहे, किराया दिलता रहे, काम चलता रहे। मिलता हूँ अगले पीर को। शुक्रिया।